السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ جادو کیا ہے، جادو کی تعریف کیا ہے اور جادو کا شرعی حکم کیا ہے، تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ عربک کے اندر جادو کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سحر۔ سحر سحرن کا مطلب ہوتا ہے جادو کرنا۔ جادو کی لغوی تعریف کیا ہے، شرعی تعریف کیا ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے، آج ہم ان تین باتوں پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے کہ جادو کی لغوی تعریف کیا ہے، یعنی سحر کی لغوی تعریف کیا ہے۔ سحر یہ کہتے ہیں ہر اس باریک اور دقیق چیز کو کہ جس کے اسباب مخفی ہوں۔ اس کی ایک تعریف یہ ہے، کیونکہ سحر دھوکے کو بھی کہتے ہیں اور اس کے اسباب مخفی ہوتے ہیں، اس وجہ سے سحر کی تعریف میں فقہا اور محدثین میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس میں ابو لیث یہ فرماتے ہیں کہ سحر وہ ہوتا ہے کہ جس میں شیطان سے مدد حاصل کی جائے اور شیطان کی مدد سے کوئی عمل کیا جائے تو وہ سحر ہے۔ اس میں جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان کی بہترین تعریف جو ہے وہ سحر کی یہ ہے کہ سحر ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس میں شریر نفوس یعنی شیاطین کا اس میں نفوذ ان کے اثرات کی وجہ سے، یعنی ان میں شیاطین کے اثرات کی وجہ سے، شیاطین کے نفوذ کی وجہ سے کسی ایسے عمل کا کرنا جس سے کسی شخص کو متاثر کیا جائے یا جس سے جو بشری طبیعت ہے، انسانی طبیعت ہے، وہ متاثر ہوتی ہے، اس کو سحر کہتے ہیں۔ قریب علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی تعریف کو نقل کیا ہے کہ سحر کی یہ تعریف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سحر کی شرعی تعریف کیا ہے، شریعت کے اندر جادو کس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ شرعی جو تعریف ہے اس میں ایک تو ہے کہ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو جو ہے یہ ایسی گروہوں اور ایسے دم درود کا نام ہے اور ایسے الفاظ کا نام ہے جس کو بولا جاتا ہے یا جسے لکھا جاتا ہے، یعنی ایسے الفاظ سے دم درود کرنا اور ایسے الفاظ کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کرنا جو کلمات کفریہ ہوں یا جس کی وجہ سے انسانی طبیعت متاثر ہوتی ہو، اس کو سحر یا جادو کہتے ہیں۔ اس میں جو دوسری تعریف علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، ان کی شرعی تعریف بھی یہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جادو ارواح خبیثہ کے اثر اور نفوذ سے مرکب ہوتا ہے، یعنی جو جادو ہے وہ جو ارواح خبیثہ ہیں، شیاطین ہیں، ان کے اثر سے مرکب ہوتا ہے اور جس سے انسانی طبیعت متاثر ہوتی ہے، اس کو جادو کہتے ہیں۔ اس میں جو دوسری بات ہے وہ ہے کہ جادوگر کا حکم کیا ہے۔ پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ جادو سیکھنا اور سکھانا شرعاً حرام ہے۔ جادو کا سیکھنا بھی حرام ہے اور جادو کا کرنا بھی حرام ہے اور جادو کا علم کسی کو سکھانا بھی حرام ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں کہ جادوگر کے احکامات کیا ہیں، جو جادوگر ہوتا ہے شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ اس میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً تمام علماء کا اتفاق نقل کیا ہے کہ جادوگر جو ہے وہ اگر کلمات کفریہ یعنی ایسے الفاظ سے جادو کرتا ہے جو کلمات کفریہ ہیں تو زندیق ہونے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس کی سزا قتل ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تمام علماء کا مسلک نقل کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام قرطبی نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادوگر اگر جو ہے
اس کے جادو کی وجہ سے کسی کی جان جاتی ہے یا اس کے جادو کی وجہ سے جو ہے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو اس صورت میں تو اس کا قتل کیا جائے گا قصاص کے طور پہ۔ لیکن اگر اس کے جادو کی وجہ سے اس نے ایسا جادو کیا جس میں کلمات کفریہ تو نہیں تھے، اور اس نے اگر جادو کیا تو ایسے جادو کی بنیاد پر جو ہے وہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال جہاں تک تمام علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ جادو چاہے جیسا بھی ہو، یہ اپنے ذات کے اعتبار سے تو برا ہے، حرام ہے، لیکن اگر جادوگر جو ہے وہ شیاطین کی مدد حاصل کرتا ہے یا ستاروں کی مدد حاصل کرتا ہے، یعنی ان کے سامنے جو ہے ستاروں کے ذریعے سے جادو کرتا ہے، یا پھر جو ہے وہ کلمات کفریہ کے ذریعے سے جادو کرتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی بنیاد پر اس کا قتل کرنا ضروری ہے اور واجب ہے۔ تو یہ جادو کے حوالے سے کچھ تھا کہ جادو کی تعریف کیا ہے، جادو کسے کہتے ہیں، اور جادو جو ہے اس کی شریعت کے اندر جو ہے شریعت میں جادو کا کیا حکم ہے۔ تو جادو کرنے والا، جادو کروانے والا دونوں کافر ہو جاتے ہیں، اور جادو جو ہے اس کا سیکھنا اور جادو کا سکھانا یہ دونوں حرام ہیں۔ اور اس کے بعد جادوگر کا جو شرعی حکم ہے کہ اس کا قتل کرنا یہ تمام علماء کے نزدیک واجب ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب آتا ہے کہ جادوگر جادو کیسے سیکھتے ہیں، جادو کیسے کیا جاتا ہے، جادو کی کتنی اقسام ہیں، یہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے مختلف ویڈیوز میں ہم اس بات کو مینشن کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔